بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الاطہار۔ عزیز طلاب اکرام، کتاب توضیح المسائل کے اسباق ہم مسلسل پڑھ رہے ہیں، جن اسباق میں سے آج ہم سبق نمبر 81 شروع کر رہے ہیں کہ جس کا عنوان خرید و فروخت کے احکام ہے، اور یہ عنوان 2-3 اسباق سے جاری ہے۔ یہ معاملات کے زمرے میں آتا ہے کہ معاملہ کرنا، خریدنا اور فروخت کرنا، کوئی چیز کسی کو دینا، کوئی چیز کسی سے لینا، سودا کرنا، اس کے مسائل کچھ ہم بیان کر چکے ہیں اور کچھ آگے ہم بیان کر رہے ہیں۔ تو آئیے مسئلہ نمبر 2030۔ اگر کوئی چیز جس سے جائز فائدہ اٹھایا جا سکتا ہو اس نیت سے بیچی جائے کہ اسے حرام مصرف میں لایا جائے، مثلا انگور اس نیت سے بیچا جائے کہ اس سے شراب تیار کی جائے، خواہ اسے معاملے کے ضمن میں اسی کام کے لیے قرار دیا ہو یا معاملے سے پہلے اور معاملہ کو ایسے معاہدے کی بنیاد پر انجام دے تو اس کا سودا حرام ہے۔ اب کہتے ہیں کہ ایک چیز ہے جو کہ حلال بھی ہے، پاک بھی ہے، اس کا حتیٰ کہ کھانا بھی جائز ہے، اس سے جائز فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن بیچنے والے کی نیت یہ ہے کہ اس چیز کو میں بیچ اس وجہ سے رہا ہوں تاکہ اس کو حرام مصرف میں لایا جا سکے، تاکہ اس کو حرام کام میں استعمال کیا جائے۔ جیسے کہ مثلا گزشتہ مسئلے میں بھی ہم نے جو مثال دی، مثلا کسی نے بندوق اس لیے کسی کو بیچی کہ جا کے قتل کرو، تو اب اس نیت سے اگر بیچ رہا ہے تو اس کا سودا کرنا حرام ہو جائے گا۔ اب یہاں پر انہوں نے جو مثال دی ہے کہ مثلا انگور لذیذ ایک پھل ہے، کھاتے بھی ہیں ہم، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزوں میں بھی استعمال ہوتے ہیں، صحت بخش بھی ہیں، جائز بھی ہیں، حلال بھی ہیں، لیکن کہہ رہے ہیں کہ انگور اس نیت سے بیچا جائے کہ اس سے شراب تیار کی جائے۔ اب یہاں پر پرابلم آ جاتا ہے کہ نیت یہ ہے کہ میں انگور اس وجہ سے بیچ رہا ہوں کہ اس سے شراب تیار کی جائے، خواہ اسے معاملے کے ضمن میں اسی کام کے لیے قرار دیا ہو یا معاملے سے پہلے اور معاملے کو ایسے معاہدے کی بنیاد پر انجام دے۔ کہہ رہے ہیں کہ اس بات کو اس نے معاملے کے ضمن میں قرار دیا ہے، مثلا معاملے میں بھی یہ بیان ہوا ہے کہ میں اس کو شراب تیار کرنے کے لیے بیچتا ہوں، یا معاملے سے پہلے ہی اسے پتہ ہے اور اس کی نیت ہے، یا ایسا معاہدہ انجام دے کہ ایسے معاہدہ کیا ہوا ہے کسی سے، اس بنا پر اس کو انجام دے، تو اس ساری صورتوں میں اگر اس کی نیت صرف یہی ہے کہ اس کو میں اس وجہ سے بیچ رہا ہوں کہ اس سے شراب بنائی جائے،
تو اس صورت میں اس کا سودا کرنا حرام ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص انگور اس مقصد سے نہ بیچے اور فقط یہ جانتا ہو کہ خریدار انگور سے شراب تیار کرے گا تو سودے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ اس کا اپنا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس سے انگور سے شراب تیار کی جائے یا معاہدہ کیا ہو کہ اس سے شراب تیار ہوگی، البتہ اگر اسے صرف علم یہ ہو کہ جس شخص کو میں بیچ رہا ہوں وہ اس سے شراب تیار کرے گا تو اب یہ اس کا معاملہ نہیں ہے، وہ تو اپنا سودا کر رہا ہے، اب آگے والا کیا جا کے کرے وہ اس کا اپنا معاملہ ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ اس سودے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کا سودا بالکل صحیح و جائز ہے۔ اب آ جاتا نمبر 2031، کسی ایسی چیز کا خریدنا حرام ہے جو جوئے یا چوری یا باطل سودے سے حاصل کی گئی ہو۔ کہہ رہیں گے ایسی چیز کوئی خریدنا جو جوئے سے حاصل ہوئی ہو یا چوری سے حاصل ہوئی ہو یا باطل سودے سے، جیسے کہ ہم نے باطل سودے پہلے بتائے حرام سودے ہے، یا جیسے دھوکہ دھڑی کے سودے ہیں، تو ایسے سودے سے اگر لی گئی ہے وہ چیز تو ان تینوں صورتوں میں چاہے جوئے سے حاصل ہو، چاہے چوری سے حاصل ہو، چاہے باطل سودے سے حاصل کی گئی ہو، اس کا خریدنا حرام ہے۔ اگر اس میں تصرف لازم آ رہا ہے تو حرام ہے۔ اب تصرف یعنی ظاہر ہے کہ اسے استعمال کرنا پڑے گا اور اس کو تصرف لازم آئے گا۔ جب تصرف لازم آتا ہے تو اس صورت میں حرام ہے۔ اور اگر کوئی ایسی چیز خرید لے اور بیچنے والے سے لے لے تو ضروری ہے کہ اس کے اصلی مالک کو لوٹا دے۔ اب یہ ہمارے آج کل کے زمانے میں تو کافی مشکل بلکہ ناممکن ہے، سمجھا جائے گا۔ اب البتہ جو اسلام پہ عمل کرنے والے اور نیک لوگ ہیں آج بھی اس کو انجام دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مثلا اگر کوئی جوئے کی چیز، کوئی چوری کی چیز، کوئی باطل سودے کی چیز کسی کو کوئی خرید لے یا کسی کو کہیں سے ملے، بیچنے والے سے کسی طرح خرید کر لے یا کسی طرح سے لے لے، تو ضروری ہے کہ اس کے اصلی مالک کو لوٹا دے، نہ کہ اس چور کو، نہ کہ اس جوئے والے کو، نہ کہ اس دھوکہ دھڑی سے جو باطل سودے کرنے والا ہے اس کو واپس نہ کرے، بلکہ جو اس کا اصلی مالک ہے، جس سے وہ چیز چوری ہوئی ہے یا جس سے وہ چیز آئی ہے، اس کا جو اصلی مالک ہے، کہہ رہے ہیں کہ ضروری ہے کہ اس کے اصلی مالک کو وہ چیز لوٹا دے۔ مسئلہ نمبر 2032، کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسا گھی بیچے جس میں چربی کی ملاوٹ ہو اور اسے معین کر دے، مثلا کہے کہ میں یہ 1 من گھی بیچ رہا ہوں، تو اس صورت میں جب اس میں چربی کی مقدار اتنی زیادہ ہو کہ اسے گھی نہ کہا جائے تو معاملہ باطل ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ مثلا کوئی شخص ہے وہ گھی بیچ رہا ہے، اگر گھی جو ہے اس میں ہلکی سی چربی تو ہوتی ہے البتہ،
لیکن کہہ رہے ہیں کہ وہ گھی جو ہے اس میں چربی کی ملاوٹ ہو، چربی اس میں ملی ہوئی ہو، اور وہ اب معین کر کے بیچ رہا ہے کہ مثلا میں 1 من گھی بیچ رہا ہوں، گھی جو ہے وہ 1 من ہے، البتہ جو اس میں چربی موجود ہے اس کا کیا ہوگا؟ وہ تو اس نے نہیں بتائی کہ اس میں اگر اس کو چربی کو علیحدہ کر دیا جائے تو وہ گھی تو 1 من نہیں رہے گا، وہ بیچ 1 من رہا ہے۔ تو کہہ رہے کہ اس صورت میں جب اس چربی کی مقدار اتنی زیادہ ہو کہ اسے گھی نہ کہا جائے تو معاملہ باطل ہے۔ کہہ رہے کہ اس میں جو ملاوٹ ہے، معمولی ملاوٹ تو ہوتی ہے، لیکن اگر ملاوٹ کہہ رہے ہیں کہ اتنی مقدار میں، اتنی زیادہ مقدار میں ملاوٹ ہو کہ اس کو گھی نہ کہا جا سکے تو اس صورت میں کہہ رہے ہیں کہ اس کا معاملہ باطل ہے، وہ معاملہ جو انہوں نے کیا وہ صحیح نہیں ہے۔ اور اگر چربی کی مقدار اتنی کم ہو کہ اسے چربی ملا ہوا گھی کہا جائے تو معاملہ صحیح ہے، یعنی اگر معمولی سی چربی ہے اسے گھی کہا جائے، البتہ یہ کہا جائے کہ چربی ملا ہوا گھی ہے تو اس کا معاملہ صحیح ہے، لیکن خریدنے والے کو مال عیبدار ہونے کی بنا پر حق حاصل ہے کہ وہ معاملہ ختم کر سکتا ہے۔ اب کیونکہ اس میں چربی ملی ہوئی ہے، ہم کہیں گے کہ گھی تو ہے لیکن چربی ملا ہوا گھی ہے، تو اب خریدنے والا جو ہے، کیونکہ جو چیز اس نے بیچی وہ تو عیبدار بنی، عیبدار نکلی، اس میں عیب ہے، عیب یہ ہے کہ اس میں چربی ملی ہوئی ہے، تو خریدنے والے کو یہ حق ہے کہ عیبدار ہونے کی وجہ سے، عیبدار ہونے کی بنا پر اسے حق حاصل ہے کہ وہ معاملہ ختم کر سکتا ہے۔ وہ کہے کہ بھائی میں نے تو تم سے گھی مانگا تھا، یہ تو خالص گھی نہیں ہے بلکہ اس میں تو چربی کی ملاوٹ ہے، لہذا میں معاملہ ختم کرتا ہوں، تو وہ حق رکھتا ہے کہ معاملہ ختم کر لے اور اپنا پیسہ واپس لے سکتا ہے، اسے وہ چربی ملا ہوا گھی واپس کر کے اسے اپنا پیسہ واپس لے سکتا ہے۔ اور اگر چربی گھی سے جدا ہو تو چربی کی جتنی مقدار کی ملاوٹ ہے اس کا معاملہ باطل ہے، اور چربی کی جو قیمت بیچنے والے نے لی ہے وہ خریدار کی ہے اور چربی بیچنے والے کا مال ہے۔ کہہ رہے کہ مثلا فرض کریں وہ گھی بیچ رہا ہے 1 من، اب اس میں چربی جو ہے وہ ملی ہوئی تو ہے لیکن وہ الگ جدا کر لیتا ہے، اسے مطلب حساب الگ کرتا ہے، تو چربی کی جتنی مقدار کی ملاوٹ ہے اس کا معاملہ باطل ہے۔ مثلا اس نے گھی بیچا ہے 1 من کہہ کے، اب 5 کلو اس میں چربی ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ 35 کلو جو ہیں اس کا معاملہ صحیح ہے، 5 کلو کا معاملہ درست نہیں ہے، کیونکہ 5 کلو چربی ہے اور اس چربی کی قیمت جو ہے اسے واپس لے سکتا ہے، وہ واپس کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے حساب سے معاملہ صحیح نہیں ہے، یعنی اس نے 40 من کر کے بیچا ہے اور چربی 5 من نکلتی ہے تو اسے 5 من کہہ رہا ہوں 5 کلو نکلتی ہے تو 35 کلو کا اسے 35 کلو کی قیمت دے دی جائے گی، باقی 5 کلو جو ہے اس کا معاملہ باطل ہے، اس کی قیمت بیچنے والے نے لی ہے، وہ خریدار کی ہے اور چربی بیچنے والے کا مال ہے، جو اس نے
بیچنے والے نے قیمت چربی کے بدلے میں 5 کلو کے بدلے میں لی ہے، وہ خریدار کا مال ہے، اور وہ خریدار جو ہے وہ بیچنے والے سے لے سکتا ہے۔ اور گاہک اس میں جو خالص گھی ہے اس کا معاملہ بھی کر سکتا ہے، کریں گے جتنا خالص گھی ہے اس کا معاملہ کر سکتا ہے، جتنا خالص نہیں ہے، جتنی چربی ہے اس کا معاملہ چھوڑ بھی سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر معین نہ کرے بلکہ صرف 1 من گھی بتا کر بیچے، لیکن دیتے وقت چربی ملا ہوا گھی دے، تو گاہک وہ گھی واپس کر کے خالص گھی کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ مثلا وہ معین نہیں کرتا کہ اتنی چربی ہے یا اتنا یہ ہے، یا وہ گھی کو معین نہیں کرتا کہ یہ 1 من پورا ہے، بلکہ وہ صرف کہتا ہے کہ یہ میں گھی بیچ رہا ہوں۔ اب اس نے جب خرید لیا تو دیکھا کہ اس میں چربی ملی ہوئی ہے، تو وہ لینے والا جو ہے وہ اسے واپس کر سکتا ہے کہ بھائی میں نے آپ سے خالص گھی کا مطالبہ کیا تھا، میں نے آپ سے خالص گھی کہا تھا لینے کے لیے، اس میں تو چربی ملی ہوئی ہے، لہذا مجھے خالص گھی چاہیے ورنہ میں معاملہ ختم کرتا ہوں۔ تو اس صورت میں اسے حق ہے کہ وہ معاملہ ختم بھی کر سکتا ہے اور اسے خالص گھی کا مطالبہ بھی کر سکتا ہے۔ اب اگر وہ خالص گھی مطالبہ کرنے پر خالص گھی اسے دے دیتا ہے تو معاملہ صحیح ہو جائے گا، اگر وہ خالص گھی اسے نہیں دیتا تو اس صورت میں معاملہ باطل ہو جائے گا، معاملہ خراب ہو جائے گا، اب وہ اپنی قیمت اس سے واپس لے سکتا ہے۔ وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔